جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ تو ہر مومن مسلمان اس کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ پھر جب وہ اپنے اندر کے بتوں کو توڑتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود مان لیا؟ یعنی جو نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں کہتا، اس کی اجازت نفس نہیں دیتا وہ نہیں کرتا۔ تو پھر اس کا معبود تو گویا کہ معبود امکانی، ایک تو معبود ہے کون ہے؟ واجب الوجود ہے، اور ایک اس نے معبود اپنا مخلوق میں تلاش کر لیا، اور وہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کی من مرضی کے، اس کی نفس پرستی کی۔ کیونکہ کسی کو بھی مانے گا تو اپنے نفس کی وجہ سے مانے گا نا۔ اگر کسی بت کو بھی سجدہ کر رہا ہے تو اپنے نفس کے کہنے سے کر رہا ہے۔ اگر سورج کی پرستی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اس کا دل چاہتا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، خواہش نفس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی انسان اپنے نفس کی خواہش سے کرتا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کے آگے جھک رہا ہے، تو گویا اس کے آگے نہیں جھک رہا، وہ اپنے نفس کے آگے سرنڈر کر رہا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے یہ کام۔ اس کو کہا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود مان لیا؟ تو گویا کہ آنکھیں بند کر کے نفس کے پیچھے چل پڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو معبود مان لینا۔ جبکہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات، جو خالصتا نفس کی خواہشیں، ان کو ڈینائی کریں، ان کو منع کریں۔ ایسے ہی حکم ہے نا جی، کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ کے یہاں کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کی، ہاں اس کی آیت بھی ہے بڑی پیاری، میرے ذہن میں نہیں، ابھی اس کے الفاظ نہیں آ رہے، آپ میں سے کوئی حافظ ہے تو بتائیں۔ تو جنت، وہ تو جنت ہے جو یعنی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، یہ نفس کے لیے آیت ہے۔ اور بہرحال وہ شخص کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کا انکار کیا، نہى النفس، اس نے نہیں کر دی، یعنی نفی کر دی اپنے خواہش نفس۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ خواہش نفس کی اگر ہم نفی کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، تو جنت ہی اس کا مقام ہے۔ جبکہ جو شخص خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا تو سمجھ لو اس نے اس کو اپنا معبود مان لیا، تو یہ معبود امکانی ہو گیا۔ اس کی نفی سالک سے کروائی جاتی ہے کہ شرعاً تو وہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر رہا، سالک مومن ہے نا، تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مان لیا اس نے، تو مومن ہو گیا۔ اب اس کا کمال کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اپنے خواہش نفس کو سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے۔